وہاں ایک بار کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ خدا نے کتنی عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، دیکھتے چلیے اللہ نے یوسف کو جمال عطا فرمایا۔ یوسف کی شان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب پیغمبر کے لیے اپنے جسم سے کرتا اتارا اور اتارنے کے بعد دے دیا، کہا قرآن نے اس کو ترجمانی کی ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا۔ حضرت یوسف نے کہا میری قمیص لے جاؤ، میرے والد یعقوب پیغمبر نابینا ہو گئے، میری جدائی پہ روتے ہوئے، ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا روشن ہو جائیں گی۔ یوسف کے جسم سے لگنے والی قمیص کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے، مگر بات جب یار کی آئی ہے تو شان یہ ہے مصطفیٰ کے تلووں سے لگنے والی مٹی ایک یہودی نابینا اٹھا کر آنکھوں میں لگاتا ہے تو اللہ آنکھیں روشن کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم بنایا۔ میلاد النبی کے مبارک موقع پر آنے والوں دیکھو محبوب آیا ہے۔ میرے امام نے جانتے ہو کیا کہا ان کی شان کے بارے میں؟ فرمایا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے حاسد۔ عاشق اور حاسد دونوں کے دیکھنے کا انداز الگ، سمجھنے کا انداز الگ، بولنے کا انداز الگ، بات کرنے کا انداز الگ۔ حاسد کہتا ہے ہماری طرح، اور عاشق کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ وقت کا امام کہتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات۔ اس شعر کا مطلب جانتے ہیں؟ تلووں کا دھون۔ میلاد النبی کی محفل ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، تلووں کا دھون جانتے ہو؟ حلیمہ سعدیہ جب مصطفیٰ کو لینے گئی تھیں، قحط سالی کا زمانہ تھا، ان کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، روتا تھا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے۔ جب گئیں مصطفیٰ کو اٹھایا سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے سینے کو دودھ سے لبالب بھر دیا ہے۔ مصطفیٰ کو ایک پستان کا دودھ پلایا، دوسری طرف بھی محبت میں لگانے لگی۔ میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا اور پیغام دیا اے حلیمہ سعدیہ میں حق مارنے نہیں حق دلانے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ بول نہیں رہے ہیں، عمل سے بتا رہے ہیں یہ میرا حق نہیں، یہ میرے دوسرے بھائی کا حق ہے۔ ذرا غور فرمائیے، حلیمہ سعدیہ جب لے کر آئی تھی، جب تنہا آئی تھی، سواری راضی نہیں تھی چلنے کے لیے، پیچھے رہ گئی تھی، لیکن جس وقت میں آئی ہے واپس، لوگ پوچھ رہے ہیں حلیمہ کیا ہوا، سواری بدل دی؟ کہا نہیں، سوار ہونے والا بدل گیا ہے۔ اللہ کا محبوب جس کے اوپر سوار ہو جائے اللہ اسے عزت اور طاقت دونوں دیتا ہے۔ لے کر گئی ہے حلیمہ سعدیہ کے محلے کی عورتیں آئی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں محلے کی عورتیں آئیں، آنے کے بعد محلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، کہیں سے مالداری ہاتھ آ گئی ہے؟ حلیمہ نے کہا کیوں ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ کہا ہم نے دیکھا ہے پہلے تمہارے گھر میں شام کے وقت میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا، مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں چراغ پورے رات جلتا ہے۔ پہلے روشنی تھوڑی دیر جلتا تھا، کم ہوتی تھی، اب تو روشنی کا حال یہ ہے کہ محلہ بھی روشن ہونے لگا ہے۔ اب کیا بات ہے چراغ کی روشنی بڑھ گئی ہے، تیل زیادہ ہے لو بڑھا دی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرا کے کہتی ہے، اپنے انداز میں کہتی ہے جب سے محمد میرے گھر میں آئی ہے میں نے آج تک دنیا کا چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میں نے دنیا کا چراغ بند بھی کر دیا ہے۔ یہ روشنی کیسی ہے؟ وہ کہتی ہیں یہ چہرے مصطفیٰ کی روشنی ہے، یہ محمد کے چہرے کی روشنی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا تھا دنیا کو؟ جس چہرے نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کو روشن کیا ہے، دنیا کو کیا خبر تھی دنیا کا کونا کونا اسی نور سے منور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔
عورتیں آئیں، کہا حلیمہ ہمارے ہاں بکریاں ہیں بانج جو نہ دودھ دیتی ہیں نہ بچہ دیتی ہیں، اونٹنیاں ہیں بانج نہ دودھ دیتی ہیں نہ بچہ دیتی ہیں، سارا محمد کی آمد کا فائدہ تمہیں اٹھاؤ گی؟ سارا فائدہ تمہیں اٹھاؤ گی؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا پریشانی ہے؟ کہ ہمارے ہاں بکریاں بچے نہیں دیتی، دودھ بھی نہیں دیتی، بانج ہے، کیا کریں کچھ ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ میرا امام کہتا ہے جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، آب حیات، طلبوں کا دھوون، کیا ہے طلبوں کا دھوون؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا جاؤ گھر جاؤ، خالی برتن لانا اور پانی لے کر آنا۔ گئے ہیں، خالی برتن لائیں، پانی لائیں۔ حلیمہ سعدیہ نے مصطفیٰ کے پیر آگے بڑھائے، خالی برتن نیچے رکھا، پانی اوپر سے ڈالا، وہ اوپر سے ڈالنے والا جو پانی ہے حضور کے طلبوں سے لگ رہا ہے اور نیچے خالی برتن میں جمع ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں طلبوں کا دھوون، جس سے حضور کے طلبے دھوئے گئے، جس سے حضور کے پاؤں دھوئے گئے۔ امام کہتا ہے عاشق صرف چہرہ نہیں طلبے بھی دیکھتا ہے، طلبے کی بھی تعریف کرتا ہے، اور کیسی تعریف؟ جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حلیمہ سعدیہ نے لے لیا ہے پانی، لینے کے بعد کہا اے اور تو آ جاؤ، بتاؤ کس کی بکری بانج ہے، لو تھوڑا سا پانی تم بھی لے جاؤ، بکری کے اوپر لگا دینا، بانج پن دور ہو جائے گا، بچہ بھی دے گی دودھ بھی دے گی۔ اللہ اکبر۔ کس کی اونٹنی بانج ہے، لو پانی لے جاؤ، کس کے گھر میں مریض ہے، لو یہ پانی لے جاؤ۔ کس کی شان ہے یہ؟ کسی اور کی نہیں، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ میرے امام اہل سنت کی عظمتیں یہ ہے، وہ خالی طلبے کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، انہیں اگر محبوب کی آنکھوں کا خیال آتا ہے تو وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب انہیں مصطفیٰ کے کانوں کا خیال آتا ہے تو پکار کے کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب انہیں محبوب کے ہاتھوں کا خیال آتا ہے تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ عاشق اور ہوتا ہے، حاسد اور ہوتا ہے۔ عاشق سے پوچھو تو عاشق کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامات اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی عظمتیں سنی آپ نے، آخری چند باتیں حضور کی سیرت، کیونکہ لازم دونوں چیزیں ہیں، لازم دونوں چیزیں ہیں، عظمت بھی سیرت بھی۔ عظمت اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور ہم سیرت اس لیے سنتے ہیں تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا، کیا بنا کر؟ سب بولیے، یتیم بنا کر۔ تھک گئے آپ لوگ؟ جی نہیں، بیان مکمل کر دوں؟ نہیں بولیے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ نے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں یتیم کیوں؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آیا تو یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی بڑی جو ہے حکومت ہے، آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کریں۔ آپ نے کہا میں قوم کا حاکم ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوگا تو بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس کیسے ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں قیادت، جس سے ہماری قوم آج کی تاریخ میں محروم ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، جوانوں اب اپنی زبان کا استعمال صحیح شروع کر دو، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو موجودہ دور میں،
اور یہ پہچاننے کی کوشش کرو کون تمہارا اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ خدا نے تمہیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، قائد بنو، اپنی قوم کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، آنے والی نسل کے لیے زندہ و تابندہ ہو جاؤ۔ خدا نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے یہ نعرہ لگایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم کیوں کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں، ریلیوں میں جائیں اور کسی کی جے بجے کے نعرے لگائیں، نہیں، ہمارے لیے یا رسول اللہ کافی ہے، مصطفیٰ کا نعرہ کافی ہے۔ یاد رکھیے گا آج جو حالات پورے ملک کے کونے کونے پر ہیں، یہ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ تقاضا اس بات کا کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بھی کوئی اپنا لیڈر ہو، ہمارا بھی کوئی اپنا قائد ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز و حرام بات نہیں ہے جو دنیا آج تعجب کی نظر سے دیکھتی ہے۔ علماء نے یہ کیا کہہ دیا، لیڈرشپ کی بات کر دی، قیادت کی بات کر دی۔ دنیا کی ہر ذات برادری کا لیڈر ہے، ہمارا لیڈر کیوں نہ ہو، ہمارا قائد کیوں نہ ہو، ہماری آواز کیوں نہ ہو؟ آج حال یہ ہے، ہم نے 70-75 سالوں میں جنہیں اپنا قیمتی ووٹ دیا ہے، مجھے بتاؤ آج کون ہے حضور کے لیے ایک جملہ بولنے والا؟ آج کون ہے؟ وہی ہیں، آج صرف وہی ہیں جنہیں دنیا آج بھی شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بولنے والے وہی ہیں حضور کی عزت کے لیے، کھڑے ہونے والے وہی ہیں حضور کی عزت کے لیے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں جنہیں اس سال سنسد میں جانے کا موقع ملا، اب جس دن بھی تمہیں سنسد میں جانے کا موقع ملے، سب سے پہلا مدعا اٹھائیے حضور کے ناموس رسالت کا۔ بے شک سنسد میں سب سے پہلا مدعا اٹھائیے ناموس رسالت کا۔ یاد رکھیے پانی کا مدعا بعد میں، کھانے کا مدعا بعد میں، لائٹ کا مدعا بعد میں، بجلی کا مدعا بعد میں، ٹرین کا مسئلہ بعد میں، اگر بات پہلے ہو سنسد کے اندر تو بات ناموس رسالت کی اٹھائیے، مسئلہ ناموس رسالت کا اٹھائیے، اور یہ بات بھی اٹھائیے کہ مفتی سلمان اظہری کو رہا کب کیا جائے گا۔ 8 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کھلے سان کی طرح گھوم رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کب کیا جائے گا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کب کیا جائے گا؟ یاد رکھیے گا انسانیت اگر زندہ رہے گی، ضمیر زندہ رہے گا تو حق بھی زبان سے نکلے گا، حق کو قبول کرنے کا مزاج بھی ہوگا، اور اگر سینے کے اندر محبت رسول کا وہ چراغ روشن نہیں ہوگا تو دنیا کے سامنے یہی کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا اب بات صرف اتنی نہیں رہ گئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ غلام ہیں تو زمانے سے کہیں محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے ہم دنیا کے ہر رشتے کو توڑ سکتے ہیں، ہر منصب کو عہدہ لات مار سکتے ہیں، ہر عہدے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ارے میں تو سلام اس مرد قلندر کو کرتا ہوں جس کے گھر پر بلڈوزر چلا اور اس نے آنے کے بعد میں بیان دیا، اس نے کہا یہ چھوٹی سی بلڈنگ کی کیا حیثیت ہے حضور کے نام کے لیے، اس چھوٹے سے گھر کی کیا حیثیت ہے اس جو ہے نام محمد کے لیے۔ گویا کہ وہ اپنے انداز میں کہہ رہا تھا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، رسول خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ حضور کی عزت کے لیے جتنے بھی لوگ سنسد پہنچے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنسد میں آج کے بعد جب بھی آپ کو جانے کا موقع ملے، جب بھی آپ کی اسپیچ ہو، پہلا بیان دیجئے، پہلا مدعا اٹھائیے، پہلی بات کیجئے حضور کی ناموس پر بل کب پاس کیا جائے گا۔ کب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے؟ ہر دن کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ آج ضرورت ہے پورے ملک سے یہ آواز اٹھنی چاہیے، ہر خانقاہ سے یہ آواز اٹھے، ہر عالم کی طرف سے یہ آواز اٹھے، ہر رہنما کی طرف سے یہ آواز اٹھے، ہر سیاسی لیڈر کی طرف سے یہ آواز اٹھے، ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بل پاس کیا جائے جس میں کسی بھی دھرم اور مذہب کے کسی بھی معزز شخصیت کے بارے میں کسی کو بھی ایک غلط جملہ بولنے کا اختیار نہ دیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا ظالم کی حمایت ہمیشہ ملک کو برباد کرتی ہے۔ ظالم کی حمایت، ہم تو حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو
کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہ دی جائے.